الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رحمت دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے، اور رحمان اور رحیم اس کے خاص نام ہیں، اور جن بندوں میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا جتنا عکس ہے وہ اتنے ہی مبارک اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اتنے ہی حقدار ہیں، اور جو جس قدر بے رحم ہیں وہ اللہ کی رحمت سے اسی قدر محروم رہنے والے ہیں۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لیے رحم نہیں اور جو دوسرے پر ترس نہیں کھاتے۔ اس حدیث میں الناس کا لفظ عام ہے جو مومن و کافر کو اور متقی اور فاجر کو سب کو شامل کر لیتا ہے، اور بلا شبہ رحم سب کا حق ہے، البتہ کافر اور فاجر کے ساتھ سچی رحم دلی کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اس کے کفر اور فجور کے انجام کا ہمارے دل میں درد ہو اور ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اگر وہ کسی دنیاوی اور جسمانی تکلیف میں موجود ہے تو اس کو بچانے کی فکر کرنا بھی رحم دلی کا یقیناً تقاضا ہے، اور ہم کو اس کا حکم بھی ہے۔ اسی طرح سنن ابی داود اور جامع ترمذی کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں اور ترس کھانے والوں پر بڑی رحمت والا خدا رحم کرے گا۔ زمین پر رہنے بسنے والی اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحمت کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی خاص رحمت کے مستحق بس وہی نیک دل بندے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی دوسری مخلوق کے لیے رحم ہے۔ اس حدیث میں زمین میں رہنے بسنے والی اللہ کی ساری مخلوق پر رحم کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، جس میں انسانوں کی تمام طبقوں کے علاوہ جانور بھی شامل ہیں۔ اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رحمت کا مادہ صرف اور صرف بدبخت کے دل سے نکال دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رحمت اور ترس کے مادے سے کسی کے دل کا بالکل خالی ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ بدبخت اور بے نصیب ہے، کیونکہ کسی بدبخت ہی کا دل رحمت کے مادے سے خالی ہو سکتا ہے۔ دوستو، ان سب احادیث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو بندے اللہ کے دوسرے بندوں پر رحم کرتے ہیں، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور ان سب احادیث سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ہر انسان کے دل میں رحمت کی صفت ہوتی ہے، لیکن اس کے برے اعمال دھیرے دھیرے اس صفت کو اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ وہ انسان بدبخت اور بے نصیب ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ اپنے رب کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اسی لیے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم پر رحم کرے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کے بندوں پر رحم کریں اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں، اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ وہ ہمارے دل کو نرم کر دیں۔ اور اگر ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں تو ہم نیک اعمال کر کے جلد سے جلد اپنے دلوں کو درست کر لیں اور اپنی رب کی رحمت کے حقدار بنیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی اور ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔